قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب کے 3 صوبائی حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے میدان سج گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان قومی اسمبلی کی 7 نشستوں پر امیدوار۔ این اے 157 ملتان میں مہر شہربانو اور علی موسیٰ گیلانی میں مقابلہ۔ این اے 118 سے ڈاکٹر شزرا منصب امیدوار۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے رینجرز، ایف سی اور پاک فوج کو تعینات کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بولے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اوگرا کی طرف سے ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 31 اکتوبر تک برقرار رہیں گی۔ افغان جنگ میں ساتھ دینے اور دہشت گردی میں ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد بھی امریکہ ناخوش۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی خطاب میں کرتے ہوئے بائیڈن نے روس اور چین کا حوالہ دیتے پاکستان کو بھی لپیٹ لیا۔ بولے، میرے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ گزشتہ دہائیاں ثبوت ہیں کہ پاکستان انتہائی ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ جوہری پروگرام فول پروف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے زیر انتظام ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے متعلق پاکستان نے ہمیشہ نہایت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان نے IAEA سمیت عالمی معیارات کے اپنے پختہ عہد کو پورا کیا۔ دفتر خارجہ میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی طلبی۔ پاکستان کا امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ ریمارکس پر شدید احتجاج۔ جو بائیڈن کے ریمارکس پر پاکستان میں مایوسی اور تشویش سے امریکی سفیر کو آگاہ کیا گیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے۔ پاکستان عالمی معیارات کو تسلیم کرنے والا ملک ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان اور امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں۔ As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بولے، امریکی صدر کے بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کی۔ جو بائیڈن کے بیان پر حیران ہوں۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ جو بائیڈن کے بیان سے پاک امریکہ تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے کسی ملک پر سوال اٹھانا ہے تو وہ بھارت ہے۔ حال ہی میں بھارت سے ایک میزائل غلطی سے فائر ہو کر پاکستان کی حدود میں آیا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ پاکستان اپنے قومی مفادات کے بھرپور تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا ٹویٹ۔ امریکی صدر کے بیان پر عمران خان اور مریم نواز آمنے سامنے۔ عمران خان ٹویٹ میں بولے، جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے اس حکومت سے ایک ہی پریشانی ہے، یہ معاشی تباہی تو کر رہی ہے، قومی سلامتی سے بھی مکمل طور پر سمجھوتا نہ کر لے۔ کیا عمران خان کو ذرا بھی شرم ہے؟ سیاست کو ایک طرف رکھ کر پاکستانیوں کی طرح جواب دینا چاہیے تھا۔ مریم نواز کا جوابی ٹویٹ۔
عمر سرفراز چیمہ بولے امریکی صدر کا بیان وفاقی حکومت کی سفارتی ناکامی ہے۔ عمران خان نے امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا کر خود خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی اور خوددار خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی۔ امریکہ کی $5 ارب کی پیشکش ٹھکرانے کے دعوے دار آج چپ کیوں ہیں؟ اسحاق ڈار IMF سے مذاکرات میں ناکام ہو چکے ہیں۔ IMF نے نئے انتخابات کو معاشی بحالی کا ضامن قرار دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، بجلی ₹4.25 سستی، اکتوبر میں فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بولیں کہ وزیراعظم نے یہ فیصلہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر کیا ہے۔ وزیراعظم نے عوام پر مہنگائی کے بوجھ کو دیکھتے ہوئے بجلی کے ریٹ نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کے LOC پر نوسیری سیکٹر کا دورہ، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے اگلے مورچوں کا معائنہ کیا، مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف کو LOC پر فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ منی لانڈرنگ پر کارروائیاں، پاکستان فیٹف معیارات پر عمل درآمد کرنے والے ٹاپ 10 ممالک میں شامل فیٹف ٹیم نے اگست میں ستمبر تک پاکستان کا دورہ کیا۔ زمینی حقائق پر فیٹف کی ٹیکنیکل ٹیم مطمئن واپس گئی تھی۔ اس ماہ 17 سے 21 اکتوبر تک FATF کا اجلاس ہوگا۔ 21 اکتوبر کو پاکستان کا فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا قوی امکان ہے۔ اس وقت سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے۔ مفتی محمود کے وقت سیاست میں شائستگی تھی، ہم نفرت اور انتشار کی سیاست کا خاتمہ کریں گے۔ پاکستان بہت مشکل حالات سے نکل آیا اور آگے بھی نکلے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کانفرنس سے خطاب، بولے مشکل حالات میں مل کر اتحادیوں کے ساتھ اقتدار سنبھالا، خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مشکل حالات میں مل کر اتحادیوں کے ساتھ اقتدار سنبھالا۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے قائد نون لیگ مریم نواز کا ٹیلی فونک رابطہ، آصف علی زرداری کی خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، ضمنی انتخابات پر بھی مشاورت، آصف علی زرداری نواز شریف کی عمران خان کے لانگ مارچ پر بھی بات چیت۔ آصف علی زرداری نے مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز کی برریت پر مبارکباد دی۔ PDM کا سیاسی جنازہ نکل چکا، سہارا دینے والا اپنی عزت نیلام کرے گا۔ ڈار کے آنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر $1 ارب کم ہو گئے۔ IMF کے پیسے ختم اور کہیں سے مدد نہیں مل رہی۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، بولے عوام پہلے ہی بجلی، پیٹرول اور آٹے کے ہاتھوں کرش ہیں۔ PDM کی ہچکیاں اور سسکیاں عوام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ امپورٹڈ حکومت حالات کو درست کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ فوری شفاف الیکشن سے ہی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لوگ منتظر ہیں عمران خان کب لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ وزیر پنجاب میاں محمود الرشید کی پریس کانفرنس، تیمور مسعود بولے عمران خان کی مقبولیت سے خائف ہو کر لوگوں میں تشدد کیا جا رہا ہے۔ لانگ مارچ کی کال دنوں کی نہیں گھنٹوں کی بات ہے، ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو بچنے نہیں دیں گے۔ مسلم لیگ نون کا اعتزاز احسن کے بیان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں اعتزاز احسن کے بیان پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا، ایڈوکیٹ جنرل اور اسلام آباد رجسٹرار کو فریق بنایا گیا۔
सदर वर्ल्ड बैंक डेविड मालपास का पाकिस्तानी हुकूमत पर मखसूस रिफॉर्म्स के नफाज पर जोर। बोले हुकूमत मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज रखे। रिफॉर्म से मईशत मुस्तहकम होगी, पायदार तरक्की की बुनियाद बनेगी। ऐसी काबिल अमल पॉलिसियाँ अहम हैं जो माशी इस्तेहकाम लाएँ। काबिल अमल इक़्तिसादी पॉलिसियाँ मंडी में एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी हैं। वर्ल्ड बैंक की सेहत, खुराक और इमदाद पर ताउन जारी रखने की यकीन दहान। सबसे जो बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है ना कि ये रिश्वत ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा इतिहार शामिल होगा क्योंकि देखें मुझे पता है ख़ुद भी मैंने एज ए काउंसलर 83 से शुरू किया था, तो कहाँ कहाँ रिश्वत जाके देते हैं जब हम मुलाजमों को भेजते थे, तो इसमें तो कोई रिश्वत का कुछ चांस ही कोई नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बोले रिश्वत के खात्मे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। रिश्वत के खात्मे के लिए एप्लीकेशन बड़ी कारआमद साबित होगी। ख़वातीन भी घर बैठे इस ऐप से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। शहबाज शरीफ की नालायकी की वजह से ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हुआ। IT के शोबे में कम वक्त में बड़ा काम हुआ है।